بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اسی طرح قرآن محض الماری میں رکھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا رکھو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی ریاضی کے سوالوں جیسی ہے، آپ خود کو نفی کرتے جائیں، ہر رشتہ آپ سے خوش رہے گا۔ جہاں خود کو گھٹانے کا عمل سست ہوا، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر کوئی تجھ سے عاجزی سے کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دے دے، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ مذہب لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہے، وہ صرف تسبیح کے دانوں اور مصلے میں ہی نہیں چھپا۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان ہوگی۔ خوش رہنا اچھی عادت ہے، مگر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا بہترین عادت ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اس ملک میں پہلے دکھ سن کر ادھار دینا پڑتا ہے اور پھر اپنا دکھ سنا کر واپس مانگنا پڑتا ہے۔ بے شک جب وہ کن فرماتا ہے پھر معجزے بھی ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بھی بدلتی ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ پل بھر میں نصیبوں کو بدل دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ انسانی نفسیات بالکل گلاب کے پودے کی طرح ہوتی ہیں، کبھی خوش رنگ خوشبودار زندگی سے بھرپور، اور کبھی اس کی اوٹ میں چھپے تیز کانٹے کی طرح تلخ، بدصورت اور خطرناک۔ جنت کے محلوں میں ہو محل آپ کا، پھولوں کی وادی میں ہو شہر آپ کا، ستاروں کے آنگن میں ہو گھر آپ کا، دعا ہے سب سے خوبصورت ہو مقدر آپ کا۔ عبادت سے دل کو آباد رکھنا، گناہوں سے دل کو آزاد رکھنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھینک دو مایوسی، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اپنی صفات میں کامل۔ جنہوں نے اللہ پر یقین کیا، انہیں نہ آگ جلا سکی، نہ سمندر ڈبو سکا، نہ چھری کاٹ سکی، نہ درندے نگل سکے۔ جنہوں نے اپنے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کیا، اللہ کی رحمت اور نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ قرآن پاک پر قسم اٹھا کر فیصلے کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے، مگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر کے فیصلے کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طیب ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفناؤ۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے آج سے عہد کر لیجئے کہ سوشل میڈیا ہو یا آپسی گفتگو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، جہاں بھی جیسے بھی دنیا کے گھٹیا ترین رشتے کو بیان کرتے لفظ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نظر آئیں یا سننے کو ملیں، آپ کا بطور مسلمان فوری رد عمل جواب یہی ہو کہ یہ رشتہ حرام ہے۔ اے اللہ پاک، تجھ سے سوال ہے ایسی زندگی کا جو تیری رضامندی کے حصول اور تیری فرمانبرداری میں بسر ہو۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی قید میں ہیں۔
اور جس نے تمہارا سب سے زیادہ دل دکھایا تم اسے معاف کر دو، یہی بہترین عمل ہے۔ کسی کے ساتھ عمل اس کے سلوک کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق کرو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ آپ سب سے درخواست ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، کوئی قرآن کلاس جوائن کر لیں، کسی آن لائن کورس میں ایڈمیشن لے لیں، کوئی قرآن گروپ جوائن کر لیں، چاہے ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، ایک آیت ہی سیکھ لیں، پر کسی نہ کسی طرح تھام لیں اسے۔ یقین مانیں آپ کو اس میں اپنی ہر بے چینی کا علاج، ہر سوال کا جواب، زندگی کے ہر موڑ پر ایک رہنمائی اور تسلی ضرور ملے گی۔ یہ آپ کو آپ کی اور آپ کے رب کی پہچان دے گا، آپ کی زندگی آخرت قبر کا بہترین ساتھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ یا رحیم، جو لوگ صرف تجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں ان کی مدد فرما، تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ یا اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمت فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کی جھولیاں بھر دے، آمین ثم آمین۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اگر کبھی کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ساری دنیا سے خوشیوں کے رنگ اڑ گئے ہیں، تو اس وقت بس ایک نظر اوپر اس کھلے آسمان کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں بیٹھا آپ کا پروردگار آپ سے غافل نہیں۔ اس نے کس محبت سے آپ کو بنایا ہے؟ کیا کوئی اپنی کسی محبت سے بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کچھ چیزیں درد دیتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اندھیری رات کے بعد ہی روشن دن طلوع ہوتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے انجوائے کرنا چاہیے، اور بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں فل نہیں کر سکتے۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو طعنہ مت دیا کریں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، آمین۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فالتو لوگوں کو فون سے نہیں بلکہ دل سے بلاک کریں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا ہے کہ کڑوے لوگ سچے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اس سوشل میڈیا کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ہمارے دوست، گھر والے سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ چند لائکس کے لیے گانے وغیرہ شیئر نہ کریں، کیونکہ جو کچھ آپ نے دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے وہی قبر میں آپ کے لیے جزا یا سزا بن جانا ہے۔ اے انسان، خدا کے عذاب سے ڈر، بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کر۔ کچھ گرماہٹیں صرف ماں باپ کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بھی دنیا سے چلا جائے تو دل کے ایک حصے میں سدا جاڑے کی دھند رہتی ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ بہت چنچل، بہت خوشنما سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پر روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، ہے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہیں بیٹیاں، گھر بھی مہک اٹھتا ہے جب مسکراتی ہیں بیٹیاں، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔